بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میرے ماموں کا رمضان میں انتقال ہو گیا تھا، ان کے مغفرت کے لیے دعا بھی کر دیں، اور یہ کہ میں اپنی ممانی سے فون پر بات کر سکتا ہوں جب کہ وہ عدت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ماموں کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے۔ اور ممانی کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے ہاں یہ احترام والا رشتہ ہوتا ہے ممانی کا، لیکن ممانی غیر محرم ہوتی ہیں، خالہ محرم ہوتی ہیں لیکن ممانی جو ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ تو غیر محرم عورت سے بوقت ضرورت آپ زبانی بات چیت کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بیکار باتیں اور ہنسی مذاق کی باتیں، بے تکلفی کی باتیں وہ غیر محرم سے نہ کی جائیں۔ تو ممانی کے ساتھ اگر یہ بات کرنا چاہیں احترام کے ساتھ تو کر سکتے ہیں فون پر بات، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان سے پردہ ہوتا ہے باہر۔ ایک صاحب نے کہا میری خالہ نے اپنی بہو کو شادی پر 12-13 تولے زیور دیا، مگر زکوٰۃ وہ خود ہی ادا نکالتی رہیں، پھر ماں بیٹے میں شدید ناچاقی ہوگی اور زیور کی واپسی کا تقاضا کیا گیا۔ اب جو زکوٰۃ 12 سال ماں نے ادا کی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اچھا جی، زیور ہبہ تو کر دیا مگر ماں ہی کی تحویل میں تھا۔ جی، اصل میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہمارے ہاں جو لڑکے والے لڑکی کو زیور دیتے ہیں یا ساس اپنی بہو کو زیور دیتی ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے۔ خواتین بھی پوچھتی ہیں ایک دوسرے سے کہ تم نے اپنی بہو کو کتنا زیور چڑھایا ہے، دیا ہی نہیں کہتے ہیں زیور چڑھایا ہے۔ یہ جو چڑھانا ہے نا، یہ ہبہ کرنا نہیں ہے۔ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہو نہ اس زیور کو بیچ سکتی ہے، نہ بیچ سکتی ہے، نہ تبدیل کروا سکتی ہے، نہ کسی کو دے سکتی ہے، تو یہ گویا کہ انہوں نے عاریتاً دیا ہوتا ہے۔ تو یہ پوچھا جائے دینے والوں سے، اگر تو عاریتاً دیا ہے، ادھار دیا ہے، امانتاً دیا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ جی بیچ بھی نہیں سکتی، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں لا سکتی، کسی کو دے بھی نہیں سکتی، ساری پابندیاں ہیں جو ملکیت کے خلاف ہیں، تو ایسی صورت میں تو اب اگر یہ مانگے ناچاقی کے وقت یا طلاق کے بعد کہ جی یہ زیور واپس کرو، ٹھیک، اس میں اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ زیور جو ہم بہو کو دے رہے ہیں یہ ہم ہبہ نہیں کر رہے بلکہ عاریتاً، اعزازاً، امانتاً دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ وضاحت ہو جانی چاہیے، پھر ناچاقی کے وقت واپس لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر دے دیا ہے، بیوی کو زیور دے دیا ہے، بہو کو زیور دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس سے طلاق کے وقت میں لینا جائز نہیں ہے، طلاق کے وقت لینا جائز نہیں ہے۔ ایک صورت ہے کہ ہبہ کر دیا ہو پھر بھی وہ طلاق کی صورت میں کیا لڑکے والے زیور واپس لے سکتے ہیں، اس کی ایک صورت ہے اور وہ ہے خلا۔ اگر عورت خلا لیتی ہے نا تو خلا کہتے ہیں کسی چیز کے عوض میں طلاق لینا، کہ تم مجھے حق مہر معاف کر دو، میں تمہیں طلاق، یہ سارا جہیز کا سامان ہے یہ سارا یہیں رہنے دو، جاؤ تم، جائز۔ خلا کہتے ہیں مال کے بدلے میں کسی چیز کے عوض طلاق دینا، یہ جائز ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، خلا جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اب وہ کہتا ہے، شوہر کہتا ہے یا لڑکے والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلا لے رہی ہے تو جتنا ہم نے شادی کے وقت میں زیور دیا تھا وہ سارا واپس کر دو، یعنی ہبہ کیا تھا وہ بھی واپس کر دو۔ اب یہ جائز ہوگا کیونکہ یہ خلا ہے اور وہ معاوضہ دے رہی ہے طلاق دینے کا۔ تو خلا ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں آپ لے سکیں گے واپس۔ صرف ناچاقی کی صورت میں، اختلافات کی صورت میں ہبہ کیا ہوا زیور نہیں لے سکتے واپس۔ باقی جو زکوٰۃ ادا کی ہے ماں نے 11-12 سال، وہ ادا ہو گئی، وہ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے سید کو سمجھ لیجئے، سید کون ہوتا ہے؟ سید کہتے ہیں بنو ہاشم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد نرینہ آگے نسل نہیں تھی، نہیں چلی، بچپن لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے، ان کی نسل آگے نہیں۔ اب بنو ہاشم دادا سے جو اولاد چلی ہے نا، وہ 5 افراد ہیں جن سے آگے نسل چلی اور آج تک وہ نسلیں موجود ہیں۔ صاحب ہدایہ نے وہ 5 تاریخ کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں 5 افراد کے نام لیے: حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عقیل، جعفر اور حارث کے ساتھ۔ حضرت علی، عباس، جعفر، عقیل، حارث، ان 5 افراد سے اگر کسی کا نسب نامہ ثابت ہو جائے تو وہ سید ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یہ جو اپنے نام کے ساتھ ویسے قریشی لکھ لیتے ہیں، سید لکھ لیتے ہیں، شاہ صاحب لکھ لیتے ہیں، اس سے یا علوی لکھ لیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ سید ہونا ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ خاندان پورا مکمل معلوم نہ ہو۔ اگر مکمل سید نسب معلوم ہے، یہ سید ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اس کو عطیات وغیرہ دے سکتے ہیں، ہدیہ تحفہ دے سکتے ہیں۔ کیا کسی کو زکوٰۃ شادی کے لیے دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بشرطے کہ وہ خود صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو شادی کے لیے دیتے ہیں 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ دے دیجیے، زیور بنا کے دے دیتے ہیں لڑکی کو، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل 1 تولہ زیور جو ہے وہ 2,09,000 روپیہ تولہ ہے، آج کا ریٹ 2,09,000 روپیہ تولہ آج کل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا 1 تولہ بھی زیور بنا کر کسی کو دیا نا لڑکی کو، اب آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں، کیونکہ 1,35,000 پہ وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ اس لیے بڑا محتاط ہو کر، ہاں اگر لڑکی کو پیسے دیے، اس نے سامان خرید لیا، پھر زکوٰۃ کے پیسے دیے، سامان خرید لیا، ٹھیک ہے، سامان وہ زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں ہے، لیکن اس نے 50,000 دے دیے، اس نے 50,000 دے دیے، اس نے 25,000 دے دیے، کرتا کرتا 1,45,000 1,40,000 روپے کے قریب اس کے پاس رقم نقد آ گئی، ابھی سال نہیں گزرا، آپ اس کو زکوٰۃ اور نہیں دے سکتے۔ اب میں نے اس کا حل بھی بتایا کہ آپ اس پیسے سے فوراً سامان خرید لیں، کپڑے خرید لیں، جو خریدنا خرید لیں، تو سامان ہو جائے گا، پھر آپ مزید اس کو دے دیں زکوٰۃ تاکہ وہ اپنا سارا کام نکال لے۔ لیکن بھرپور کوشش ہو کہ زکوٰۃ کا پیسہ مہندیوں کی تقریبیں کرنے کے لیے، ڈھول ڈمکے کے لیے، فضول خرچی کے لیے نہ دیا جائے زکوٰۃ کا پیسہ۔ دیکھا جائے کہ یہ شریعت کے مطابق نکاح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر رسومات میں پیسہ خرچ کرنا ہے تو مت دیں اس کو زکوٰۃ کا پیسہ، اس کو نہ دے زکوٰۃ کا پیسہ۔ پہلے بات کر لیں کہ یہ اگر آپ نے رسومات پہ خرچ کرنا ہے، ہندوانہ رسومات پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا، مہربانی کریں وہ نہیں دینا۔ ہاں، اور اگر سامان ہے، تھوڑا بہت سامان چاہیے، جس طرح آج کل معمول ہے لوگوں کا کہ اس کے بغیر رشتوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے ضروری چیزوں کے لیے دے دیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کیا زکوٰۃ کو فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سوال تھوڑا سا میں اس کو درست کروں گا سوال کو۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ تو طے شدہ بات۔ ابھی زکوٰۃ کسی بندے پہ فرض ہی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ دے دے، بعد میں سال گزرنے پر اس کو ایڈجسٹ کرے کہ میں نے دے دی تھی، نہ۔ یہ ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا، ایک ہے اس کی ادائیگی کا فرض ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا، ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرض ہونا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو آج 3 شوال ہو گئی، تو 1 شوال کو عید والے دن 1 شوال کو اس کے پاس 1,35,000 روپیہ آ گیا، کما لیا، والد کی وراثت میں سے آ گیا۔ یوں ہی 1,45,000 1,30,000 اس کے پاس آیا، یہ صاحب نصاب بن گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ادائیگی کب فرض ہوگی؟ آئندہ 1 شوال کو، آئندہ چھوٹی عید۔ ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا، ایک ہے اس کی ادائیگی کا فرض ہونا۔ زکوٰۃ کب فرض ہو جاتی ہے؟ جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، ابھی ادا کرنا فرض نہیں ہے،
ادا کرنا کب فرض ہوگا؟ جب سال گزرے گا اس مال پر۔ اب اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہو گیا، سال پورا ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب دو باتوں میں فرق ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے پھر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، نہیں، یہ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی یعنی صاحب نصاب ہو گیا، کیا سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں۔ اب بہت بات واضح ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کیا قرآن اندازی میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی، قرآن اندازی کس چیز کی؟ قرآن اندازی کس چیز کی؟ آپ کا مال ہے، مکمل مال آپ کا ہے، آپ قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جیسے کمیٹی، میں آسان سی مثال دوں، کمیٹی، آپ نے 1000 روپے مہینے کی کمیٹی ڈالی، سال میں 24,000 روپیہ، 2 سال میں 48,000 روپیہ، ٹھیک ہے، 50,000 کی کمیٹی ڈالی، 1000 روپے مہینے آپ دے رہے ہیں۔ اس دفعہ کس کی کمیٹی نکلے گی؟ قرآن اندازی کر لی، جائز، جائز، مال آپ کا ہے، جتنا مال دینا ہے یا دیا ہے اتنا ہی مال آپ کو مل رہا ہے، یہ کمیٹی جائز۔ لیکن اگر اس کمیٹی میں قرآن اندازی ہو، لکی کمیٹی میں، لکی کمیٹی کیا کہ جی آپ پہلے وہ ہوتی کم از کم 10,000 20,000 سے شروع کرتے ہیں لکی کمیٹی، وہ یہ ہوتی کہ 10,000 روپے مہینہ، تو شروع میں 3-4 کمیٹیاں تو مالک اپنے پاس رکھتا ہے، یہ ٹیکنک ہوتی ہے اس کی، خود شروع کی 3-4-5 کمیٹیاں مالک اپنے پاس رکھتا ہے، خود کھاتا ہے مزے سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے قرآن اندازی ہوتی ہے، جس بندے کے نام قرآن اندازی نکل آئی اب وہ آئندہ قسط نہیں دے گا، یہ سارا مال اس کا۔ بڑی عجیب و غریب کمیٹی ہے، اب آئندہ اس نے نہیں پیسے دینے، بس یہ کمیٹی اس کی ہوگی ساری۔ اس میں 2 بڑے گناہ کبیرہ، ایک جوا، ایک سود۔ پتہ نہیں اس دفعہ کمیٹی میں نام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ جوا دیے اس نے 50,000 60,000 دیے تھے، مل اس کو رہا ہے 10 لاکھ، حرام، سود۔ تو میں نے آسان سا اصول بتایا، قرآن اندازی کے ذریعے جتنا آپ نے مال دیا ہے اتنا آپ کو مل رہا ہے، 100% جائز۔ لیکن لکی کمیٹی حرام، انعامی کمیٹی حرام۔ انعامی کمیٹی کیا؟ آپ 10,000 روپے کی کمیٹی ڈالیں، ٹھیک ہے، ڈال لی، قسطیں آپ نے ساری دینی ہے، قرآن اندازی ہوئی، جس کے نام قرآن اندازی ہوئی اس کو وہ والی کمیٹی جو 50,000 کی ہے، اس نے 50,000 روپے ہی دینے ہیں، وہ کمیٹی اس کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موٹر سائیکل ملے گی۔ اب یہ جو موٹر سائیکل ملی ہے نا، یہ سود، جوا بھی، یا گھڑی دیں گے یا واشنگ مشین دیں گے، کوئی بھی انعام رکھیں گے ساتھ کمیٹی کے، حرام، سارا سود، تو بچنا ہوگا اس سے۔ اور ایک ہے بولی والی کمیٹی، وہ بھی قرآن اندازی کی بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی، بولی والی کمیٹی، ایک کم بولی والی، ایک زیادہ بولی والی، دونوں بولی والی کمیٹی کہلاتی ہیں کہ جی اس مہینے کس کی ڈالا، 10,000 روپے مہینہ ڈال لیا، اب وہ کمیٹی میں قرآن نکل آیا ایک بندے کے نام، جب نکل آیا نا اب وہ کیا کہتا ہے، اب اس کو ملے کہ مثال کے طور پر 5 لاکھ کی کمیٹی ہے نا، تو 5 لاکھ روپے اس کو ملیں گے۔ لیکن دوسرا بندہ کہتا ہے کمیٹی 5 لاکھ کی ہے، میں اس میں سے 10,000 چھوڑتا ہوں، باقی مجھے دے دو۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میں 20,000 چھوڑتا ہوں، مجھے دے دو۔ بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 50,000 چھوڑتے، یہ 5 لاکھ کی کمیٹی یعنی 4.5 لاکھ ہمیں دے دو۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ سود، یہ میں نے کہا کم کر کے کمیٹی لینے والے، تو اس کو 4.5 لاکھ مل جائے گا، وہ اپنا کام کر لے گا، بجائے اس لیے کہ سال بعد 1.5 سال بعد نکلے گی۔ یہ تو ہے کم بول کر کمیٹی۔ اب میں اگلی ایک اور کمیٹی بتانے لگا ہوں، وہ ہے زیادہ بولی بول کر کمیٹی۔ 10,000 جمع کر کے 5 لاکھ کی کمیٹی تھی، ٹھیک، اب جی اس دفعہ کی کمیٹی جو ہے نا وہ نکلے گی 5 لاکھ کی کمیٹی۔ اب یہ مالکان کرتے ہیں، جو ڈالتے ہیں نا، یہ وہ حرکتیں کرتے ہیں، کیا
5 لاکھ کی کمیٹی ہے، اب بولی لگتی ہے 5,10,000، 5,20,000، 5,50,000، یعنی کیا مطلب؟ کمیٹی ہے 5 لاکھ کی، لیکن وہ مالک کو کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، 50,000 روپیہ دے دوں، کمیٹی دو نا مجھے۔ سود یہ بھی حرام۔ تو میں نے قرآن اندازی کا ایک تو یہ بات بتائی، سارا مال آپ کا ہے، سارا آپ لے رہے ہیں اتنا ہی، 100% قرآن اندازی جائز۔ آپ حق کے تعین میں قرآن اندازی کر رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ مال زیادہ دینے میں نہیں آپ کر رہے۔ اب ایک اور قرآن اندازی جو ہمارے ہاں بہت ہو رہی، ساری محفل لگتی ہے، محفل میں کہتے ہیں کہ قرآن اندازی سے 5 افراد کو عمرے پر بھیجا جائے گا۔ یہ شروع ہو گیا، بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب اس میں غور کیجیے گا، اگر تو وہ کہتے ہیں شناختی کارڈ بھی جمع کروائیں، اپنے شناختی کارڈ کی کاپی جمع کروائیں، اگر تو وہ صرف شناختی کارڈ کی کاپی لے لیں نا وہ محفل والے، بس شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرائیں اور آخر میں قرآن اندازی ہوگی اور آپ کو عمرے پر بھیجا جائے گا۔ پیسہ انہوں نے آپ سے ایک نہیں لیا، یہ 100% جائز ہے عمرے پر کمیٹی ایک عمرے کی قرآن اندازی، 100% جائز۔ پھر میں الفاظ دہرا دوں، محفل کی اور محفل کر کے کیا کیا کہ صرف شناختی کارڈ کی کاپی لی، کسی بندے سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اور کہا کہ جی قرآن اندازی ہوگی، ہم اس میں پیسہ کسی اور کا ہے، تھرڈ پارٹی، جائز۔ لیکن اگر انہوں نے کہا کہ جی شناختی کارڈ جمع کرائیں، 100 روپیہ، 1,000 روپیہ جمع کرائیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے فوراً، 1,000 روپیہ جمع کرائیں اور 7 شناختی کارڈ جمع کرائیں، جس کے نام قرآن اندازی نکلے گی 5 بندے عمرے پہ جائیں گے۔ سود اور جوا، پھر آپ سمجھ گئے سود اور جوا، تو دونوں باتوں میں فرق ہو گیا۔ تو قرآن اندازی جائز، لیکن حقوق کے تعین کے لیے قرآن اندازی کر لی جائے تو جائز۔ جی ایک سیکنڈ، جی اس سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بڑے بڑے شاپنگ مال میں ہوتا ہے کہ آپ مال خریدیں اور خریدنے کے بعد آپ کو ٹوکن دیں گے، یہ ٹوکن آپ جمع کرا دیں، پھر قرآن اندازی ہوگی۔ چونکہ آپ کا مال بیچ میں شامل ہو گیا ہے نا، آپ کا مال شامل ہو گیا، بس اب یہ حرام، اب یہ ناجائز۔ جی پرائز بانڈ، جی پرائز بانڈ جو ہے نا، اس میں 2 گناہ ہیں بڑے، ابھی تک 2 گناہ کبیرہ۔ اب اس پر کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ، تقریباً 80 علماء کی ٹیم ہے، اور پھر اس کے اوپر 8 علماء ہیں بڑے مضبوط قسم کے، جو اس کو نئے سرے سے پرائز بانڈ کو جو ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ پر جو حکومت کا ہے اس پر حکومت نے باقاعدہ ٹیمیں بٹھا دی ہیں علماء کی۔ اللہ کرے کہ وہ مضبوط کی کافی حد تک شکل سامنے آ چکی ہے، اور وہ 100% جائز ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ حرام کو حلال نہیں کریں گے، وہ جائز طریقے سے اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو آپ نے پرائز بانڈ پوچھا ہے نا، اس میں کیا ہوتا کیا ہے؟ پرائز بانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کا باؤنڈ لے لیا، ابھی میں نے مثال دی ہے نا عمرے والی محفل والی، سیم پرائز بانڈ، اور وہ کیا کہ 1,000 روپے کے آپ نے سب نے لے لیے۔ اب آپ سے پیسہ انہوں نے لے لیا ہے اور رسیدیں آپ کو دے دی، بڑی بات گہری سے سمجھنی ہے۔ پیسہ لے لیا ہے اور کیا دے دیے؟ اب پرائز بانڈ رسید کرنسی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لوگ کاروبار کر لیتے ہیں پرائز بانڈ سے، لیکن وہ رسیدیں، خالی رسیدیں۔ اب وہ رسیدیں آپ کو دے دیتے ہیں، پیسہ سارا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اربوں روپیہ جمع ہوتا ہے، اربوں روپیہ جمع ہونے کے بعد پھر اس کو سود لیتے ہیں، وہ الگ ہے۔ اب اربوں روپے میں سے وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کے انعامات ہر 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد اناؤنس کرتے ہیں، اربوں روپیہ جمع کر کے اس میں سے آپ کے پارے میں 2-3 کروڑ روپے کے انعامات رکھتے ہیں، فلاں پرائز بانڈ نمبر، اس کو 1 لاکھ روپیہ، اس کو 10 لاکھ روپیہ، اس کو 5 لاکھ روپیہ، اس کو 50,000 روپیہ، لائنیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اتنی ساری۔ پتہ نہیں اس دفعہ پرائز بانڈ میرا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، جوا، اور 1,000 دیا 50,000 مل رہا ہے، سود، کھلا سود، کھلا جوا۔
اس لیے پرائز بانڈ کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑا مشکل کام، حرام۔ جی جی بہت اچھا سوال کیا بھائی صاحب نے، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے عمرے کی مثال دی کہ بھی آپ فوٹو کاپی جمع کرا دیں، پیسے نہیں، صرف فوٹو کاپی جمع کرا دیں تو ہم قرآن اندازی کریں گے، تو 5 افراد کو ہم بھیجیں گے عمرے پر۔ تو کہتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی تو جوا نہیں ہو جائے گا؟ تو اس کا پہلا، اگر میں نے جواب سوال میں کہا اگر مال بیچ میں شریک ہوگا نا جوا ہوگا، مال شریک نہیں ہوا جوا نہیں ہوگا، آپ کا مال شریک نہیں ہوا جوا نہیں ہوگا۔ میں اور مثال دوں، یہ ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، عام بڑے میچوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ بھی جائز لیکن اس میں پھر جوا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہمارے نوجوان عام جو کرکٹ کھیلتے ہیں نا گراؤنڈز میں، وہ یوں ہوتا ہے کہ جی سارے اب تقریباً 5-5 ہزار 10,000 روپے اکٹھا کرتے ہیں، پہلے 100 روپے اکٹھا کرتے تھے، اب 5-5 ہزار روپے 1,000 روپے سب اکٹھا کرتے ہیں، کچھ گراؤنڈ کا کرایہ دیتے ہیں، کچھ پانی وانی کا نظم و مالی وغیرہ یہ وہ سب اس کا خرچہ دیتے ہیں، گراؤنڈ برابر کرنے والے کا خرچہ نکالتے ہیں، کھانے کا خرچہ نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ پیسہ بچ جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیم جیتے گی نا یہ باقی پیسہ اس کا۔ اب سود اور جوا ہو گیا۔ اگر وہ صرف یہ کریں نا کہ 5-5 ہزار روپے کرکٹ میچ کے لیے جمع کر لیں اور پھر یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ اتنا کھانے کا خرچہ، اتنا فلاں کا خرچہ، اتنا فلاں کا خرچہ، سارے برابر ہو گئے، پورے ہو گئے، جائز۔ لیکن اگر وہ پیسہ بچ گیا اور کہا کہ یہ تقسیم ہوگا بعد میں جیتنے والے کو دیں گے، جوا ہو جائے گا فوراً۔ اب جو ہے وہ بہت سارے کرکٹر حضرات ہیں، وہ مجھ سے پھر سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر کون کس کے لیے پیسے دے کر تو صرف کرکٹ نہیں کھیلتے نا، پیسے لینے بھی ہیں، پیسے لینے بھی، کمانا بھی ہے، اس کو ذریعہ کمائی کا بھی بنانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ تھرڈ پارٹی انعام دے، اسپانسرز وہ انعام دے، آپ کا پیسہ بیچ میں نہ لگے۔ چنانچہ اب جو کھلاڑی کھیلتے ہیں وہ اپنا پیسہ بیچ میں نہیں لگاتے، وہ جو اشتہارات وغیرہ کمپنیاں فلاں اسپانسر ہوتے ہیں وہ پیسہ دیتے ہیں۔ اب ہر کرکٹر کو جو جیتتا اس کو اتنا جائز، کیونکہ تھرڈ پارٹی، تیسری پارٹی، ان کا اپنا پیسہ بیچ میں شامل نہیں ہوا، جوا نہیں۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کس قسم کی تصویر کے آگے نماز ادا نہیں کر سکتے؟ جی جاندار کی تصویر سامنے دائیں بائیں پیچھے رکھ کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ بس کس قسم کی تصویر؟ جاندار کی تصویر، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ اس کے پیچھے خاص ایک ہے بت پرستی، ایک ہے مورت پرستی، تصویر کی پوجا کرنا۔ اگر آپ کبھی چرچ میں دیکھیں نا تو یہ عیسائی اب عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کی پوجا کرتے، مریم علیہ السلام کی تصویر کی پوجا کرتے، اور سکھ بابا گرو نانک کی تصویر لگا کر، وہ بت نہیں بناتے، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، بابا گرو نانک کی تصویر سامنے لگاتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ مورت پرستی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے تھی، اس لیے تصویر سے منع کیا، اس لیے تصویر کو کہتے ہیں حرام لغیرہ۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں بعینہ بذات خود حرام ہوتی ہیں، بعض کسی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، تو تصویر بذات خود حرام نہیں ہے، حرام لغیرہ۔ شراب حرام ہے لذاتہ، خنزیر حرام ہے بذات خود حرام ہے، لیکن تصویر حرام ہے کسی اور وجہ سے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی پرستش کرنا۔ لیکن اگر آپ پرستش نہیں کر رہے تو وہاں علماء نے پھر گنجائشیں نکالی، جیسے نوٹ کی تصویر آپ کی جیب میں موجود، نماز آپ کی ٹھیک ہو رہی، پاسپورٹ کی تصویر، اور جو مورت پرستی میں تصویر نہیں آتی وہ تصویر اتارنا بھی جائز، پاسپورٹ کے لیے تصویر اتارنا جائز، پرنٹ کروانا بھی جائز، ویزے کے لیے فلاں کے لیے جائز، کیونکہ اس میں مورت پرستی نہیں۔ اب آپ تصویر لٹکائیں نا، اور چیزوں کی ماشاءاللہ اتنی تصویریں ہیں جاندار کے علاوہ، وہ گھروں میں لگائیں۔
جی جی، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا سوال کیا بھائی صاحب نے کہ اگر تصویر لگی ہوئی ہو، بالکل فریم لگا ہوا ہے، کہیں آپ وہاں نماز اوپر رومال ڈال دیں، کوئی ڈھانپ دیں، بالکل ٹھیک، مقصود پورا ہو گیا کہ مورت پرستی نہیں ہو رہی. جی، آئینہ ہو تو اس کے سامنے اگر تو نماز میں خلل آ رہا ہو تو علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن وہ بھی شدید مکروہ نہیں لکھا. لیکن اگر بندہ اپنی تصویر نہیں دیکھ رہا اور نماز پڑھ رہا، ٹھیک ہے، آئینہ ڈریسنگ ٹیبل سامنے پڑی ہوئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھ سکتا. جی جی، فارکس ٹریڈنگ، جتنی بھی ڈیجیٹل ٹریڈنگ ہے نا، تجارت کمپیوٹر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، اگر اس میں مال آپ دیتے ہیں، پیسہ آپ دیتے ہیں، چیز آپ لیتے ہیں، اگلے کو دیتے ہیں، 100% جائز. اور اگر پیسہ بھی خیالی اور مال بھی خیالی، حرام. بس آسان سی بات ہے، وہ جتنی قسمیں ہو گئی نا ساری میں نے بتا دی. مال ہے، مال لیتے دیتے ہیں، حقیقتاً پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حقیقتاً مال لیتے ہیں، 100% جائز. لیکن سنہری کوائن، تصویریں، کوائن، پیسے، مال بھی اسی طرح کا اور آگے مال بھی اسی طرح کا، حرام. جی، وہ تجارت ہے ہی نہیں. جی 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 جی، یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں عام طور پر اداروں کے اندر ٹوائز، کھلونے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بس اوقات درسی کتابیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر تصویریں ہوتی ہیں، تو وہاں نماز پڑھنا چاہیں تو اس کا جواب یہ دیا ابھی بھائی صاحب نے کہا نا، اس کو ڈھانپ دیا جائے، اس کو کوئی چیز کور کر دی جائے، آپ نماز پڑھ لیجئے وہاں. لیکن اگر ٹوائز ایسے ہیں کہ جو خاکے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی آنکھ، ناک، کان، منہ واضح نہیں ہے تو وہ تصویر نہیں ہے، تو وہ تصویر نہیں ہے، وہ خاکہ ہے. بعض حضرات پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہماری شرٹ ہے، جیکٹ ہے، اس کے اوپر ایگل کی تصویر بنی ہوئی ہے، عقاب کی تصویر بنی ہوئی ہے، کبھی شیر کی بنی ہوئی ہے، تو بس اوقات وہ خاکہ ہوتا ہے، یعنی خاکے کے مراد آنکھ، ناک، کان واضح نہیں ہوتے. تو وہ ایسا خاکہ ہو نا، ایگل، عقاب کا خاکہ بنا ہوا ہے یا شیر کا خاکہ بنا ہوا ہے، بال شال یہ وہ، بس وہ لیکن آنکھ، ناک، کان نہیں بنے ہوئے، اس خاکے سمیت نماز پڑھنا جائز ہے. خاکہ اور چیز، تصویر اور چیز. ایک صاحب نے کہا کہ صدقہ دینے سے کم از کم 10 گنا رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کی تنخواہ تو فکس ہوتی ہے، جب وہ صدقہ دیں تو پھر کس طرح رزق میں اضافہ ہوگا؟ اصل میں جو اللہ کے کام کرنے کے نا، اس میں ہم بڑے فکر مند ہیں اللہ کیسے کرے گا، اور جو ہمارے ذمے کام لگے ہوئے ہم بے فکر ہیں. اب دیکھیں نا، اللہ نے کہا تم صدقہ دو، ٹھیک ہے ہم صدقہ دے دیں گے. اللہ کہے گا میں 10 گنا بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے جی بالکل 10 گنا بڑھے گا. کیسے بڑھے گا یہ فکر نہ کریں، مہربانی یہ نہ سوچو، یہ اللہ کرے گا. اور اللہ کیسے کرتا ہے یہ اللہ نے سمجھایا ہے قرآن مجید میں. ہاں، ترجمہ پڑھیں قرآن کا، آپ کو معلوم ہوگا. اللہ نے ایسی مثال دے کر سمجھایا ہے. یہ انہوں نے کہا نا 10 گنا، یہ انہوں نے ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا. اگر قرآن پڑھا ہوتا ان کو معلوم ہو 700 گنا، 10 گنا نہیں. آیا پڑھتا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں، دیکھ سوچیں اللہ نے مثال کیا دی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کہتا ہے میں کیسے 1 روپے کو 700 روپے کے برابر ثواب دوں گا، کیسے دوں گا. اللہ نے پتہ مثال ایسی دی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کر کے دکھاتا ہے. اللہ کہتا ہے کمثل حبۃ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، گندم کا دانہ. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں بیجتے ہیں، اس میں 7 بالیاں اگتی ہیں، ایک پودے میں 7 بالیاں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانہ بیجا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا ہم لوگ. ایک دانہ بیجتے ہیں، اس میں 700 دانے ایک دانے سے اگتے ہیں. جو اللہ ہمیں اپنی دنیا کے اندر ایک دانے سے 700 دانے اگا کر دکھا رہا ہے،
وہ اللہ 1 روپے سے 700 گنا اضافہ کر کے نہیں دے گا آخرت میں. دنیا میں تو کر رہا ہے اللہ. یا یہ بھی بتا دیں کہ سائنسدان کر رہے ہیں، سائنسدان کا نام بھی بتا دیں، کسی کا آئنسٹائن وغیرہ کا، کسی کا الٹے سیدھے کا نام لے دیں، وہ 1 دانے سے 700 دانے اگاتا ہے. اللہ نے پوچھا بھی ہے قرآن میں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو جو اللہ 700 گنا ہماری آنکھوں کے سامنے 1 دانے سے 700 دانے پیدا کر کے دکھا رہا ہے، وہ ہمارے 1 روپے سے 700 روپے سے زیادہ کا ثواب بھی دے گا بس. لیکن کیسے دے گا؟ ایسے دے گا جیسے 1 دانے سے 700 دانے اللہ اگا کے دکھا رہا ہے، ایسے دے گا. تو اس لیے یہ تو باقی انہوں نے کہا نا کہ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کی تنخواہ تو فکس ہوتی ہے، جب وہ صدقہ دیں گے تو پھر کس طرح رزق میں اضافہ ہوگا. یہ وہی بات آ گئی نا، اللہ رزق میں اضافہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ اب یہ ایمان کی بات ہے. کاش کہ ہمارا ایمان ویسا ہو جائے رابعہ بصریہ جیسا. اب اللہ کیسے اضافہ کرتا ہے دنیا میں؟ آخرت میں تو دے گا اجر و ثواب. رابعہ بصریہ کا مشہور واقعہ ان کی زندگی کا، بڑی اللہ والی خاتون. کہتے ہیں گھر میں مہمان آئے تو کل 2 روٹیاں پڑی ہوئی تھیں. اتنے میں ایک فقیر آیا، وہ دونوں روٹیاں اٹھا کے دے دی. اب مہمانوں کو بھی برا لگا کہ اب مہمان گھر میں آئے، مہمانداری بھی تو کوئی چیز ہے نا، اب وہ اٹھا کر دے دی. تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آئی، کسی کام والی خادمہ آئی کسی کی، تو وہ روٹیاں لے کر آئی کافی ساری. تو ان رابعہ بصریہ نے گنی، کافی ساری تھی، گن کے کہتی ہیں وہ خادمہ کو، یہ میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے، جاؤ. پھر وہ آئی دوبارہ، تھوڑی سی اور روٹیاں زیادہ تھیں، پھر انہوں نے گنی، پھر کہا نہیں یہ میرے لیے نہیں، کہیں کسی اور کے لیے، جاؤ. وہ جو مہمان تھے نا وہ بھی بڑے پریشان ہوئے. یا تو اتنی صوفی تھی کہ جناب وہ 2 روٹیاں تھیں اٹھا کے مہمانوں کی موجودگی کے باوجود اٹھا کر دے دی، یا تو اتنی صوفی، ہاں، اور یا اتنی لالچی کب اتنی روٹیاں آ رہی نہیں لے رہی، حالانکہ ہم بھوکے بیٹھے مہمان آئے ہوئے گھر میں. آخر کار وہ تیسرے چوتھے پھیرے میں پھر اس نے جب گنی تو کہا ہاں یہ میرے لیے آئی ہیں، وہ کافی ساری تھی. اب مہمانوں سے نہیں رہا گیا. مہمانوں نے کہا کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یا تو اتنا توکل کہ وہ 2 روٹیاں اٹھا کے بھی دے دی، اور یا اتنی لالچ کہ جناب وہ اتنی ڈھیر روٹیوں کا ہے واپس کرتی رہی، اور اب اور ڈھیر بن کے آیا تو لے لی. تب رابعہ بصریہ نے زبان کھول لی، کہنے لگی یہ میرے اور میرے اللہ کا ایک راز تھا، اور راز بھی کھلا راز. کہ وہ رابعہ بصریہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے خود، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہوں. تو میں نے کتنی روٹیاں دی تھیں؟ 2. مجھے کتنی آنی چاہیے تھی؟ 20. تو جب پہلے گنی تو وہ 10 تھیں، پھر گنی تو 15 تھیں، پھر وہ آئی تو 20 تھیں. جب 20 آئیں تو میں نے کہا ہاں یہ اب میرے آئے، اللہ میرا سچا ہے، اللہ میرا سچا ہے. 2 روٹیاں دی تھی، کتنی آئی ہیں؟ 20 آئی ہیں. تو اللہ زندگی میں کر کے دکھا دے. اللہ ہمیں وہ ایمان دے دے، وہ ایمان دے دے. بچیوں کو جامعہ میں داخل کروانا، اس کے بارے میں بتا دیں. جی اس کے لیے آسان سا ہے کہ اگر میٹرک کی ہوئی ہو تب تو جامعہ شفیہ کی جو شاخ ہے مدرسہ فیصل، میٹرک پاس بچیوں کو داخلہ مل جاتا ہے. آگے 6 سال پڑھاتے ہیں، عالمہ بنتے ہیں. وہ ڈگری پھر ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات کے برابر ہوتی. جب بھی ہو الگ سے پوچھ لیجیے آ کر تفصیل انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا کہ پچھلے 3 سال سے بیگم کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق نہیں، کیا میرے رشتے میں کوئی اثر پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر تو بیماری کی وجہ سے ہو پھر تو اور بات ہے، لیکن ناراضگی کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ 3 سال انسان گناہ کبیرہ کرتا رہا ہے. 3 سال گناہ کبیرہ، بیوی کا حق ادا نہ کرنے کا. تو بیماری تھی، کچھ تھا، وہ اور بات ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر جسمانی تعلق قائم نہیں کیا صرف ناراضگی کی وجہ سے، کہ صرف نفرت کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، تو یہ 3 سال گناہ کبیرہ کرتا رہا ہے. توبہ اور استغفار بھی کرنی پڑے گی، اور یا بیوی کو چھوڑ دے یا بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے. یہ سوچ کر کہ نفرت ہو گئی ہے، مجھے فلاں ہو گیا، میرا دل نہیں کرتا فلاں، یہ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ. ایک صاحب نے کہا میری بیگم کہتی ہے آپ مجھے طلاق نہ دیں اور آگے شادی کر لے، کیا ایسی صورت میں شریعت میں ہے کوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیگم کی بہت بڑی نیکی، بہت بڑا ایثار ہے جو وہ کہہ رہی مجھے طلاق نہ دیں لیکن آپ اور شادی کر لیں. اگر بیوی اجازت دے دے، خوشی سے اجازت دے دے
ایسی صورت کے اندر دوسری شادی کرنا 100% جائز ہوگا قانونی نقطہ نظر سے. قانون کو پورا، شریعت میں ضرورت نہیں بیوی سے اجازت لینے کی، لیکن اب پاکستان کا قانون، حکومت پنجاب کا بھی قانون الگ سے بھی یہ نافذ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرے گا تو اس کو 3 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ روپے تک سزا اور 6 مہینے قید. 6 مہینے قید بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرنا. یہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری بھی، لیکن یہ شرعی طور پر درست نہیں. سزائیں وغیرہ یہ دینا شرعی طور پر نہیں درست. جی جی اس کی شرعی حیثیت نے پوچھا ہے کہ خلا بیوی لینا چاہتی ہے، شوہر نہیں دینا چاہتا، علیحدگی طلاق نہیں دینا چاہتا، بیوی خلا لینا چاہتی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے اچھی طرح. اگر بیوی واقعی نہیں بچ سکتی، وہ جو اسباب بتاتی ہے کہ شوہر مارتا بھی ہے، فلاں بھی کرتا ہے اور ظلم بھی کرتا ہے، پیسے بھی نہیں دیتا، خرچہ بھی نہیں دیتا، بہت فلاں 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 فلاں، یا یہ بیمار ہو گیا شوہر. صاحب ہدایہ نے 12-13 وجوہات لکھی، یا اب ازدواجی تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں رہا، جو ٹھوس وجوہات ہیں، یا وہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بھی لکھا صاحب ہدایہ نے، شازوفینیا کا مریض ہو گیا. تو ٹھوس اسباب موجود ہوں تو ایسی صورت میں بیوی خلا لے، یہ اس کے لیے جائز ہے. اور ٹھوس وجوہات کے باوجود اگر شوہر نہ چھوڑے بیوی کو تو یہ شوہر گناہ گار ہے. ٹھوس وجوہات وہ میں نے بتائی ہیں. جی انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے وہ خلا دے دے تو اس کا جواب ذہن میں رکھیں کہ عدالت کا طریقہ کار کیا ہے. عدالت خلا نہیں دیتی. اچھا، عدالت خلا نہیں دیتی، یہ نہیں دیتی کہ ہم نے خلا دے دی. اس کے الفاظ، ڈگری کے الفاظ یہ نہیں ہوتے. ڈگری کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ پہلے وہ 3 دفعہ 3 نوٹس بھیجتی ہے بیوی کی طرف سے عدالت شوہر کو کہ آؤ اور یہاں آ کر بات کرو. وہ نہیں آتا، کہتے نہیں بس ٹھیک ہے میں نے آنا ہی نہیں. تو ایسی صورت میں وہ عدالت جو ہے یک طرفہ نکاح کو فسخ کر دیتی ہے. یک طرفہ نکاح کو فسخ کر دیتی. اب ایسی صورت میں مفتیان کرام تمام یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ عدالت نے یہ جو خلا یک طرفہ دی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کے دستخط کے بغیر، یہ شرعی طور پر عورت آگے شادی نہیں کر سکتی. ابھی تک فتویٰ یہی ہے. لیکن چند ایک صورتوں میں مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ یہ عدالت کا خلا دینا، طلاق دینا، ڈائیورس دینا درست ہوگا جبکہ پیچھے ٹھوس وجوہات موجود ہیں. یہ پھر مفتیان کرام سے رجوع کر لیا جائے. یہ نہیں ہے کہ عورت کی زندگی تباہ ہو جائے گی، وہ شوہر یوں کر رہا آتا ہی نہیں ہے، سائن ہی نہیں کرتا. لیکن اگر عدالت میں جا کر سائن کر دیے، اس نے دستخط کر دیے کہ میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، بس وہ پھر خلا ہو گئی. جی بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک بندے نے 5 لاکھ روپیہ کسی کو دیا اور امانتاً دیا یا بزنس کے لیے دیا، قرض دیا. دیکھیں ایک لفظ انہوں نے بولا ہے، بس سارا مسئلہ حل ہو گیا. 5 لاکھ روپے کسی کو قرض دیا اور کہا کہ تم ٹھیک ہے بزنس کرو، جو مرضی کرو، مجھے جو منافع ہوگا اس میں سے دے دینا یا اتنا دے دینا. ٹھیک، بس اب شرعی اصول ذہن میں رکھیں. کل قرض جر نفعا فهو حرام. ہر وہ قرض جس سے جو نفع کو ساتھ شامل کر کے آپ کے پاس آئے وہ حرام ہے. لہذا اب چاہے یہ منافع کو تقسیم کرے، چاہے منافع فکس کرے نہ کرے، قرض لفظ بولا نا، بس سارا حرام. اب یہ منافع نہیں لے سکتا، اب سیم رقم واپس لے گا. سمجھ میں آئے؟ اس کا حلال طریقہ کیا تھا؟ حلال طریقہ سے وہ اس کو کہتا تم 5 لاکھ روپے لے لو، اپنے کاروبار میں لگاؤ، جو منافع ہو جائے اس میں سے 10%، 20%، 50% جو وہ منافع فیصد طے کر لیں، منافع فکس نہ کریں، پھر جائز، وہی جائز. اب بات مکمل ہو گئی. بس بحث نہیں کرنی. بحث کرنی ہو تو مفتی صاحب جامعہ شفیعہ میں، اور میرے ساتھ بحث کرنی ہو تو اس مجلس سے فارغ ہو کے. یہ ہمیں جو ٹک ٹاکر کی عادت پڑی ہوئی نا، ٹی وی دیکھ دیکھ کر، یہ بیماری ہے بہت بڑی. آپ چونکہ اس مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہیں نا، آپ مجھ پر اعتماد کر کے پوچھ رہے ہیں، جو جواب دوں اس پر اکتفا کیجیے.
اور اگر ٹک ٹاکر بننے کی کوشش کرنی ہے پھر اس کو یہ مجلس برخاست ہونے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں. ٹک ٹاکر نہیں، سوال جواب الجھانا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ جو آپ نے کہا تھا اس میں بھی تو فکس ہو رہا تھا، تو یوں کہا تھا تو وہ بھی تو یوں ہو رہا تھا، اس کے جواب الگ طریقے موجود ہیں میرے پاس الحمدللہ، لیکن اس سے مجلس خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک، بلا وجہ. جی میں نے کہا نا بلا وجہ، وہاں وجہ موجود ہے. پوری آیت پڑھیے گا جو آپ پڑھنے لگے نا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، وہ بلا وجہ نہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، نافرمانی کی بنا پر آپ علیحدہ ہوتے ہیں اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہیں کرنی ہے. اچھا 3 سال سے میں گیا ہی نہیں بیوی کے پاس، تو اصلاح تو نہیں ہوئی نا، واپس آ جائیے، فائدہ کوئی نہیں. میں نے مولانا 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے بیوی کے میں بات نہیں کی، بڑا غلط کر رہے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح کے نقطہ نظر سے کریں گے انشاءاللہ وہ جائز ہوگا، وہ چند دن چند گھنٹے. جی جی بہت اچھا سوال کیا. اگر کسی شخص کے پاس، یہ میں جہیز والی مثال دی تھی ابھی نا، کہ اگر اس کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہوگا نا، پھر تھوڑے سے پیسے آپ نے دے دیے، اب پیسہ بھی ہے 1 تولہ سونا بھی ہے، اب یہ صاحب نصاب ہو گئی، کیونکہ ہم نے اس کے 1 تولے کے ساتھ ذرا بھی بچت کے پیسے ہوں گے نا، تو ایسی صورت میں وہ سارے کے پیسے بنا کر زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن اگر اس کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، نقد روپیہ بھی بچت میں نہیں ہے، جی بچت نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں 7 تولے بھی سونا ہوگا تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. 7 تولے سونے کا مطلب پتہ ہے 2,09,000 روپیہ تولہ آج کل، تو یہ نکل گیا 14-15 ہزار روپیہ تولہ، 14-15 لاکھ روپے، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہو رہی. جی جی آسان سا سوال آپ نے کیا، جو سمجھاؤں کہ ایک بندے کو آپ نے 5 لاکھ روپے دیا، قرض دیا، ٹھیک، پھر اس کے بعد اس نے 5 سال بعد 10 سال بعد اس نے واپس کر دیا، ٹھیک ہو گیا. آپ کو جب وہ واپس دے گا آپ کو پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی، قرض کی زکوٰۃ آپ کے ذمے، ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ ہر سال اس مال کی زکوٰۃ دیتے رہے تو ایسی صورت میں اب آخر میں زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. بات مکمل ہوگی. جی 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 یہ بحث و مباحثہ اس مجلس کے بعد، ابھی میں نے عرض کیا کراس کویسچن مجلس کے بعد، یہاں بیٹھ کر بحث و مباحثہ وہ ٹی وی ٹاکر کی طرح وہ مناسب نہیں ہے. جو جواب دیا جائے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. جی نہیں، یہ 2 سوال الگ الگ ہو گئے. انشورنس الگ، کریڈٹ کارڈ الگ. انشورنس میں تو یہ ہے کہ آپ ایک پالیسی لیتے ہیں، 25 سال کی آپ نے پالیسی لی، ہر سال 1 لاکھ روپے آپ، جی وہ سب چیزیں، وہ سب انشورنس جہاں نام آئے گا. آپ نے ایک پالیسی لی اور پالیسی لینے کے بعد ایک رقم ادا کرتے رہے. اب ایسی صورت کے اندر آپ نے اگر 5 سال بعد 10 سال بعد حادثہ پیش آتا ہے تو کمپنی اتنی رقم آپ کو دے گی. آپ نے دیے ابھی تک 5 لاکھ 7 لاکھ روپیہ، مل رہے ہیں آپ کو 20-22 لاکھ روپیہ. پتہ نہیں حادثہ کب پیش آتا نہیں آتا. جوا 7 لاکھ رقم دی، 20 لاکھ ملی سود. تو انشورنس کے اندر جوا بھی ہے، سود بھی ہے، چاہے گاڑی کی ہو چاہے کسی اور چیز کی ہو، بیمہ پالیسی کوئی بھی ہو. لیکن اگر آپ نے تکافل کیا وہ جائز ہے. اس کو سمجھنا ہوگا کہ تکافل میں بھی آپ وہی پالیسی لیتے ہیں لیکن وہاں منافع فکس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں آپ کی جو رقم جمع شدہ ہے وہ، اور جو ہم بزنس میں لگائیں گے اس پہ جو منافع ملے گا جو بھی ہوگا ہمیں نہیں پتہ، وہ آپ کو دیں گے. تکافل جائز، انشورنس ناجائز. لیکن پہلے ہوتا تھا کہ گاڑی کی انشورنس لازم ہوتی تھی. اب حکومت پاکستان کے ہاں گاڑی کی انشورنس فرض واجب نہیں ہے. پہلے آپ گاڑی سڑک پہ بھی نہیں لا سکتے تھے گاڑی کو انشور کیے بغیر. اب نہیں ہے یہ قانون، اب اختیاری ہے، اب آپ نہیں کریں گے. جب لازمی تھا اس وقت ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، مفتیان کرام کہتے تھے ٹھیک ہے کر دو.
لیکن لینا نہ، پیسہ نہ لینا، بس ایک جبری ہے نا، کر ایک انشورنس کا جواب مکمل ہوا۔ دوسرا، آپ نے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، آج کل وہ سبھی کارڈ ایک طرح سے ہی چلتے ہیں، لیکن جو بات آپ نے پوچھی ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بینک میں تھوڑا بہت پڑا ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ اس بینک سے کاروبار کرتے ہیں۔ بینک کیا کہتا ہے کہ آپ اس کارڈ کے ذریعے آپ ماہانہ 1,00,000 روپے تک کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا پیسہ آپ کا اکاؤنٹ میں نہیں ہے طے شدہ، وہ کہتا ہے آپ 1,00,000 روپے تک کر سکتے ہیں، اور آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر یہ رقم واپس کر دی تو سیم اتنی رقم واپس کریں گے، اور اگر آپ 3 مہینے گزر گئے آپ نے رقم واپس نہ کی تو آپ کو اتنا مارک اپ دینا پڑے گا۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ نے جو سوال کیا نا بیچ میں سے، وہ یہ کیا کہ اگر یہ بندہ وہ 3 مہینے پورا ہونے سے پہلے اگر وہ دے دے تو سود تو نہیں دیا نا اس نے؟ یہ ہے آپ کا سوال، سود تو نہیں دیا نا اس نے۔ لیکن میرے بھائی، وہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ لیتے وقت آپ نے ایک فارم پہ سائن کیے ہیں، اور اس کی عبارتیں یوں تھیں کہ اگر یوں ہوا تو یوں کریں گے، اگر یوں ہوا تو یوں کریں گے۔ تو جس دن آپ نے سائن کیے تھے نا وہ ڈیبٹ کارڈ لینے کے لیے، آپ نے سودی کاروبار پر سائن کیے تھے، آپ نے سودی کاروبار پر سائن کیے تھے، لہٰذا چاہے آپ پہلے دیں چاہے بعد میں دیں، آپ سودی کاروبار میں شامل ہو گئے، یہ ایک الگ گناہ۔ ہاں، وہ 3 مہینے پہلے ہونے سے پہلے آپ جمع کرا دے اصل رقم، اور آپ نے سود نہیں دیا، ٹھیک ہے، آپ کو سود نہیں دیا، اس کا تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کو گناہ نہیں ہوا، لیکن اس سائن کرنے کی وجہ سے آپ اس پورے سودی معاملے میں شریک ہیں، آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے سود پر، دیں یا نہ دیں۔ میرا خیال ہے بہت بات واضح ہو گئی جی۔ مارٹگیج بھی یہی ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بہت دیر سے جی اب سوال کیا؟ سوال یہ ہے کہ فارسی کا ایجوکیٹ کریں کہ اپنے اللہ زندگی ساتھ کریں کہ فارسی ختم کریں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ڈاکٹر صاحب نے گزارش کی ہے، سوال بھی کیا ہے کہ یہ جو پرنٹ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ بے حیائی ہو گئی، اتنی فحاشی ہو گئی، تو ان کو منع کریں کہ یہ فحاشی نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے، تو میں اس میں گزارش کر دوں گا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بے حیائی پھیل گئی، بہت زیادہ فلاں ہو گیا نا، بس ہم نے نہیں دیکھنا، پھیلاتے رہے۔ ہاں، یہ میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں جی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کیا کریں، نہ دیکھیں۔ سوشل میڈیا نے بے حیائی پھیلا دی ہے نا، پھیلانے دیں، آپ نہ دیکھیں، اس لیے کہ دیکھنے والے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ میں میڈیا کی ساری ٹیکنیک بتا رہا ہوں، یہاں ماس کمیونیکیشن کے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات، پی ایچ ڈی پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم پھیلاتے ہیں۔ آپ ایک کلک کرتے ہیں، اس کے پیسے اس سوشل میڈیا میں ویڈیو بنانے والے کو جاتے ہیں، ایک کلک کرتے ہیں، ایک دفعہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے ویورز فلاں جی، الحمدللہ۔ تو اس لیے فحاشی میڈیا، سوشل میڈیا، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نہ دیکھیں، چلیں اپنے آپ کو تو بچا لیا نا، الحمدللہ جی۔ کس کو دکھانا؟ شو کرنا؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر FBR والے پوچھتے ہیں، انہوں نے کھانا بنایا ہوا ڈونیشن والا، ٹھیک، کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اتنی مال زکوٰۃ ادا کی، اس پہ وہ ٹیکس نہیں لگاتے، آپ وہاں شو کر سکتے ہیں۔
آپ کسی ادارے کے اندر آپ کام کرتے ہیں، وہاں آپ شو کرتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ اتنی ادا کر دی، ٹھیک. آپ بینک میں آپ اسٹامپ پیپر جمع کراتے ہیں کہ جی میری زکوٰۃ نہ کاٹیں، میں خود زکوٰۃ ادا کروں گا. تو جہاں شو کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ شو کر دیں، بتا دیں، دکھا دیں تو جائز. یا بیوی کہہ دیں، ایک تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، خدا کے لیے زکوٰۃ ادا کیا کریں. بیوی کہتی، آپ نے کہا نہیں میں اتنی مال تو اتنی زکوٰۃ میں نے ادا کی اس سال، اب آپ نے ظاہر کر دیا نا، جائز. لیکن جہاں ریاکاری ہو، دکھاوا، ویسے شو بازی ہو، اسے بچنے کی کوشش ہو جائے، وہاں نہ ظاہر کیا جائے. جی الحمد للہ. جی شمال کے 6 روزے اور رمضان کے 20 روزے اب پھر مطلب اس سال میں کیسے؟ اچھا بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ آج کل یہ بہت سوشل میڈیا پہ بھی پھیلا ہوا ہے، جمعے میں خطبے میں بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جی شوال کے 6 روزے رکھیں تو گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے. تو بعض حضرات یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب رمضان کے روزوں کی تو اتنی فضیلت نہیں بتاتے، 6 روزوں کی آپ بڑی فضیلت بتاتے. بعض لوگ اس طریقے سے بھی لپیٹتے ہیں بات کو، تو اس کو بھی غور سے سننا ہے کہ اصل میں یہ پوری حدیث نہیں بیان کرتے. جو لوگ کہتے ہیں نا شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے گویا کہ سارا سال روزے سے رہا، یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، آدھی نہیں بیان کرتے. اب میں آپ کو وہ پوری اصل حدیث سنانے لگا ہوں جامع ترمذی کی کتاب الصوم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر. یہ ہے پوری حدیث. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ہمیشہ روزہ رکھنا، سارا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہوگا. کیسے؟ اس کا جواب جو میں دینے لگا ہوں نا، جواب یہ میرا اپنا جواب نہیں ہے، یہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل رمضان میں اس کا جواب لکھا ہے کہ یہ سارا سال کا ثواب کیسے ملے گا. انہوں نے آیت پیش کی، اب ذرا غور سے جواب سننے والا. انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ کوئی نیک کام کرے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ہوگا. آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو 50 نیکیوں کا ثواب ملے گا. ٹھیک، آپ نے 30 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 300 روزوں کا ثواب دیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن میں قانون اللہ نے بتایا، جو ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب. تو آپ نے پورا رمضان روزے رکھے، 29 رکھے تو بھی اللہ ثواب باقی کبھی دے دے گا. اچھا، تو آپ نے روزے رکھے 30، آپ کو ملا 300 روزوں کا ثواب، پھر 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب، تو 360 ہو گئے، پورا سال روزہ ہو گیا. تو اللہ نے یہ جواب دیا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل قرآن، فضائل رمضان میں. جی 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 بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جنت میں کوئی انسان جائے، جہنم میں جائے، وہ تو اللہ لے کر جائے گا، یہ سوال کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لے کر تو اللہ ہی جائے گا، لیکن جائے گا بندہ اپنے عمل سے. جواب مکمل ہوا. ایک تو یہ اللہ جہنم میں ڈالے گا یا جنت میں لے جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جائے گا بندہ اپنے اعمال سے. اللہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ نہیں اللہ کسی کو جنت میں ڈال دے گا، کسی کو جہنم میں ڈال دے گا. اسی خام خواہ پورا قرآن پڑھیے نا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ بندوں پر کبھی ظلم، لوگوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی. اللہ اپنی مرضی سے نہیں کرے، اللہ تو بندے کے اوپر چھوڑا ہے نا. نیک عمل کر لے جنت ہے، برے عمل کرے گا جہنم. اب یہ تو بات ہو گئی. اب بھائی صاحب کا سوال یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں کوئی بندہ مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا، تو اس کا جواب یہ کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک حدیث پیر والے دن کی ہے، جو پیر والے دن فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک حدیث جمعے والی ہے، کوئی جمعے کو فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی معاف کر دے گا. ایک رمضان والی بھی ہے. یہ سب حدیثیں فضائل کے اندر ہیں، فضائل کے اندر. اب بھائی صاحب کا سوال آگے جو ٹیڑھا سوال ہے نا، وہ یہ انہوں نے آگے نرم لہجہ بنا کر نا ایک جملہ بولا ہے کہ وہ رمضان میں فوت ہو گیا، وہ جنت میں چلا جائے گا چاہے جو وہ مرضی کرتا رہا ہو. یہ آخر میں انہوں نے ایک جملہ بولا جس پر میں نے زیادہ توجہ رکھی ہے.
کہ وہ جنت میں چلا جائے گا چاہے جو مرضی کرتا رہا ہو. تو اس کا جواب آج جمعے کی خطبے کے اندر نا میں نے ایک آیت پڑھی ہے اردو تقریر میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن. جو کوئی بندہ نیک اعمال کرے اس حال میں کہ ایمان والا ہو، یہ شرط ہے. لہذا کوئی گناہ گار جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ایمان اس کا کامل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں فوت ہو جائے کی وجہ سے چاہے جو مرضی کرتا رہا، لیکن رمضان میں فوت ہوا تو ایسی صورت کے اندر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دے. اب بات مکمل ہو گئی تو ہم ایمان رکھیں اس بات پر. لیکن بیچ میں نے جو بات ذکر کی ہے نا وہ ہے ایمان. نجات کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک ایمان اور ایک عمل. اور قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ ایمان میں رعایت نہیں کرے گا، عمل میں رعایت کر دے گا. اللہ ایمان میں رعایت نہیں کرے گا، عمل میں رعایت کر دے گا. یہ قرآن سے ثابت کئی آیات سے. جی یہ جو عمرے میں ٹکٹ نکلتی ہے وہ بعد میں کچھ کہتے ہیں کہ کیسے آپ جمع کروائیں پھر آپ کو عمرے میں دیکھیں. جی انہوں نے ایک اور سوال کیا الگ رنگ کا. یہ کہہ رہے ہیں بعض محفلوں میں نا کہتے ہیں کہ قرآن دازی ہوگی تو اس میں آپ کا نام نکل آیا تو آپ کو ہم عمرے پہ بھیجیں گے. ٹھیک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اب اتنے پیسے بھی ساتھ لائیں، آپ اتنے پیسے لائیں. تو اصل میں یوں ہوتا ہے وہاں کہ وہ کچھ کمپنیاں یہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں آدھا پیسہ ہم دیں گے آدھا آپ دے دیں. وہ جائز وہ یہ نا کہ 1000 روپے دے دیا اور ٹکٹ نکل آیا سارے پیسے اس کو دیے، وہ حرام. لیکن آدھے پیسے آپ کے آدھے ان کے وہ بھیج رہے ہیں، یہ جائز ہوگا. یہ جائز کیونکہ آپ کا اپنا مال بیچ میں آپ کو واپس ملا. جی عیسائی کو غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عطیات وغیرہ دیے جا سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا نماز میں شامل ہونے اور امام قرات کر رہا تھا کیا ضروری ہے ثنا پڑھنا؟ یہ جو نا ضروری یہ لفظ میں نہیں بولتا یہاں مجلس میں نا، ضروری ہے، لازم ہے، چاہیے، یہ میں نہیں بولتا. میں کیا بولتا ہوں؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے. اس سے بات سمجھ میں آتی. یہ جو ہے نا لوگوں نے نا سنت غیر مؤکدہ کو بھی ضروری ہے ایسی خام خواہ بیکار غلط بات ہے. شوال کے روزے رکھنے چاہیے، اگلا بولتا جی ضروری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا غلط جملہ ہے یہ والا. تو یہ ضروری جو ہے نا یہ کوئی شرعی لفظ نہیں ہے. لازم ہے یہ بھی نہیں. کھل کر بات کریں، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کھل کر بولیں، متعین کریں. بس زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. دین پر چلنا اس وقت مشکل ہوا ہے جب ہم نے سنت غیر مؤکدہ کو بھی کہا لازم ہے، ضروری ہے. بس وہیں پھنس گئے آپ، برے پھنسیں گے. یہ جو نا سنت غیر مؤکدہ کو کہنا ہے ضروری ہے، غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. یہ بندہ پھنستا چلا جائے گا، مشکل. اب میں جواب دینے لگا ہوں. کیا امام قرات کر رہا ہو تو ثنا پڑھنی ہے؟ تو اس کا جواب ثنا پڑھنا سنت غیر مؤکدہ. سبحانک اللہم پڑھنا سنت غیر مؤکدہ. آپ نماز میں آپ نہ بھی پڑھیں گے نا نماز ہو جائے گی. سنت غیر مؤکدہ کر لیں ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. ثنا پڑھنا سنت غیر مؤکدہ. اور امام قرات کر رہا ہو تو اس کا سننا واجب. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن پڑھا جا رہا ہو چاہے آواز آئے یا نہ آئے، یعنی جہری ہو یا سری، پیچھے چپ کر کے کھڑے. قرآن کیوں؟ اب واجب ہے. اب آپ فوراً سمجھ گئے ثنا پڑھنا سنت غیر مؤکدہ، قرآن سننا نماز میں واجب. آپ واجب کو چھوڑ کر سنت غیر مؤکدہ پر عمل کریں گے، غلط کام کریں گے. اب بات مکمل ہو گئی. جی امام رکوع میں چلے گئے، پیچھے سے آ کے ہم نے نماز جوائن کی،
کہتے ہیں کہ کتنی دیر آپ قیام میں کھڑے ہوں کہ سبحانک اللہ پڑھی جائے، اس کے بارے میں؟ جی سبحانک اللہ نہیں، سبحان اللہ. انہوں نے سوال کیا بھائی صاحب نے کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے، وضو کر کے آ کے ایک دم نماز میں آیا، تو نماز میں آ کر یہ بندہ دیکھیے کہ امام رکوع میں چلا گیا، اب یہ کتنی دیر کھڑا رہے تو تاکہ قیام فرض ادا ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ سیدھا آئے اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، پھر رکوع میں چلا جائے اللہ اکبر کہہ کر. اتنی دیر کھڑا رہے کہ اس کے اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں، اتنا واجب، چاہے وہ ایک دفعہ سبحان اللہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر، وہ اتنی دیر کھڑا رہے کہ اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے پھر. لیکن جو لوگ وضو کر کے آتے ہیں نا، امام رکوع میں ہے نا، وہ پیچھے سے نا جھکتے ہوئے آتے ہیں، یوں کر کے آ کے شروع ہوتے ہیں، ان کا قیام چھوٹ جاتا ہے اور وہ رکعت ان کو نہیں ملے گی. نماز ہو گئی لیکن وہ رکعت نہیں ملے گی کیونکہ قیام چھوٹ گیا. تو اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کا چاہے ہاتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے، یہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہنا واجب، ہاتھ اٹھانا سنت، تکبیر تحریمہ فرض، اس کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی. باقی تکبیریں سنت، رکوع کی تکبیریں اور فلاں فلاں یہ سب سنت، نہ کہیں، ساری نماز میں تکبیر نہ کہیں، نماز ہو جائے گی. لیکن اللہ اکبر شروع میں تکبیر تحریمہ فرض. ایک کہتے ہیں ذہن میں ہر وقت شادی کے خیالات رہتے ہیں، نیک صورت اور سیرت بیوی کے لیے دعا بتا دیں. جی آپ ایسا کیا کیجئے کہ دعائیں مانگا کریں، یا اللہ مجھے کھانا کھلا دے، میرا پیٹ بھر دے. نہ ہمت کریں، نہ کوشش کریں، نہ روٹی کا نوالا توڑیں، نہ سالن لائیں، نہ کچھ لائیں. ٹھیک، اللہ قادر ہے کہ مریم علیہ السلام کی طرح کھانا دے دے، اور اللہ قادر ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں اللہ نے منہ کے ذریعے کیا پیٹ میں ناف کے اوپر نہ نالی لگا کر اللہ کھانا دیتا رہا. تو وہ اللہ بغیر اسباب کے پہلے بھی دیتا رہا ہے، اب بھی دے دے گا. ٹھیک، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے. تو اس لیے رزق کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی، وہ دعائیں بھی مانگیے، اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کیجیے. بالکل اسی طرح شادی کوئی مشکل نہیں ہے، بغیر پیسے کی شادی ہوتی ہے. شادی میں نے کہا پیسہ ہی نہیں ہے بیچ میں، انوالو بھی نہیں، شرعی نقطہ نظر سے کیا کہ آپ کا رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کی صورت میں مسجد میں آئیے اور جناب خطبہ ہو، ایجاب و قبول ہو، دعا ہو، روانہ ہو جائیں، شادی ہو گئی. ایک پیسہ نہیں لگا شادی میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا فرض نہیں ہے. بیچ میں حق مہر آتا ہے، بس وہ فرض ہو جاتا ہے، حق مہر دینا واجب ہو جاتا ہے. تو شادی تو بہت آسان ہے. اس لیے شادی کا صرف خیال کرنے سے نہیں شادی ہوگی. یہ کہتے ہیں میرے ذہن میں شادی کے خیالات آتے رہتے ہیں، اللہ مبارک کرے، لیکن اس کے لیے تھوڑے سے ہاتھ پاؤں چلا لیں. اتنی غریب لڑکیاں بیٹھی ہیں، اتنی غریب لڑکیاں، اچھے خاصے خاندانوں کی غریب لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان سے جا کر کہہ دیں نہ مجھے جہیز چاہیے، نہ مجھے کچھ چاہیے، بس آپ شادی کر لیں، مسجد میں نکاح کریں، میں انشاءاللہ اس کو سنبھال لوں گا، اللہ کھلائے گا. شادی کر لیں، کوئی مشکل نہیں. شادی آج بھی شادی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. جی اور کوئی سوال؟ جی جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ بت پرستی کا آغاز انسانوں میں کہاں سے ہوا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا، سورہ نوح کی تفسیر میں لکھا ہے، سورہ نوح، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بت پرستی کا آغاز اس طرح ہوا کہ حضرت شیس علیہ السلام کے یا حضرت ادریس علیہ السلام کے دونوں نام موجود ہیں، ان کے بیٹے تھے 5، وہ پانچوں اللہ کے ولی تھے. جب ایک فوت ہوا تو لوگوں نے ان کا بت بنا لیا، مجسمہ بنا لیا کہ ان کی یادگار رہے گی. پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا، تیسرا، 5 بیٹے، ان پانچوں کے نام سورہ نوح کے اندر موجود ہیں. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر. 5 ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر. تو یہ 5 اصل میں اللہ کے ولی تھے. ان کے بت بنا کے رکھے یادگار کے طور پر. ایک نسل آئی، اس نے یادگار سمجھا، دوسری نسل آئی، اس نے اس کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا، تیسری نسل آئی، اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا.
پھر یہ بت پرستی ان کے اندر اتنی عام ہو گئی، ان 5 لوگوں کی بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ پھر 950 سال کوشش کرتے رہے نوح علیہ السلام، ان کے ذہنوں سے بت پرستی نہیں نکلی۔ یہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے۔ اجازت چاہوں گا جی جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب ہے، اس میں شک نہ کریں۔ اچھا ہاں بس بہت ہو گیا نا، جنت میں جائے گا۔ اچھا بس جی، میں نے کہا اللہ جو کر رہا ہے اس میں فکر نہیں کرنی۔ جی حق مہر کی شریعت کی مقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم حق مہر نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ 10 درہم، 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، یعنی 10 درہم ہو گئے 30 گرام 620 ملی گرام چاندی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ 30 گرام رکھیں ذہن میں۔ اب 10 گرام چاندی کا وزن آج کل ہے 2560 روپے، اس کو آپ 30 سے ضرب دے لیں، اس کو 30 سے ضرب دے لیں تو یہ کتنا بن جائے گا؟ 5-6 ہزار، 6-6.5 ہزار روپے کے قریب بن جائے گا، یہ کم از کم 10 درہم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم حق مہر کی ذکر تو 10 درہم کیا، لیکن جب خواتین کو حق دینے کی باری آئی ہے نا، یعنی اپنی بیویوں کا حق مہر، تو کم از کم حق مہر ازواج مطہرات کا 480 درہم، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر 500 درہم۔ 500 درہم کو اگر آپ 3 گرام 62 ملی گرام 3.062 اس سے آپ ملٹیپلائی کریں گے۔ اچھا بعض لوگ نا 3 گرام 62 ملی گرام لکھتے ہیں، پھر جواب نہیں آتا، پھر وہ مجھے کہتے ہیں حضرت جواب نہیں آ رہا، صحیح نہیں آ رہا۔ نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ 1000 ملی گرام ہوتے ہیں نا، تو آپ وہاں کیلکولیٹر میں کیسے لکھیں گے؟ 3 گرام 0.062۔ اب آپ اس کو ملٹیپل کریں گے کس سے؟ 500 سے، تو جواب آئے گا 131 تولے 3 ماشے۔ 131 تولے 3 ماشے، بس تھوڑا سا بنتا ہے۔ میں اگر آسان الفاظ میں کہہ دوں 1.25 کلو چاندی، تھوڑے سی 1.25 کلو چاندی، آج کل کم از کم یہ اچھا خاصی رقم بن جاتی۔ تو جب حق دینے کی باری آئی نا تو 580 درہم، 480 درہم یا 500۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو حق مہر ادا کیا نا وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان کی بیٹی، ترمذی کی روایت، 4000 درہم۔ 4000 درہم، اور 4000 درہم کے بنتے ہیں صرف 12 کلو چاندی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے کیسے پیسے آئے حق مہر کے؟ اس کا جواب بھی موجود ہے کہ یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ادا کیے تھے یہ حق مہر۔ تو معلوم ہوا زیادہ حق مہر بھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن دے دیں بس حق مہر۔ اور اس کا آسان ترین طریقہ پتہ کیا میں دوستوں کو آج کل بتا رہا ہوں، بہت زیادہ بتاتا ہوں۔ دیکھو حق مہر نکاح فارم میں حق مہر لکھواؤ نا تو منہ دکھائی دیں گے، انگوٹھی دیں گے، کڑا دے دیں گے، بریسلیٹ دے دیں گے، منہ دکھائی۔ ویسے بیوی کو زیور بھی چڑھا دیں گے، وہ زیور چڑھانا میں نے بھی شروع میں سمجھایا کہ وہ وارا نہیں کھاتا، ان کو اتنا دل گردہ نہیں ہے کہ وہ بالکل دے دیں، تو منہ دکھائی تو دیتے ہیں نا، رسم ہے۔ اس کے بجائے آپ کہہ دیں کہ یہ حق مہر ہے، جو منہ دکھائی میں آپ نے زیور دینا نا وہ حق مہر میں لکھوا دیں نکاح کا فارم۔ میں نے کہا کہ اگر 1 تولے کا بھی ہو نا آج کل تو 2,09,000 روپے بنتا ہے، آدھے تولے کی بھی انگوٹھی بنا کر دے دیں گے نا تو وہ کتنا بن جائے گا؟ 1 لاکھ سے زیادہ کا بن جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کم از کم حق مہر 10 درہم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر 500 درہم، اور حضرت ام حبیبہ کا 4000 درہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔